نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات گرامی قدر، فاضل نوجوان علماء، عزیز ذیشان عزیز صاحب اور دیگر سامعین اور ناظرین، آج کی اس خوبصورت اصلاحی بیان میں والدین کے حقوق کو عنوان سخن بنایا گیا ہے. اس سے پہلے کہ والدین کے حقوق کے بارے میں اگے آ جاؤ حاجی صاحب ایتھے آؤ، بزرگ اگے چنگی لگتے ہیں. درود پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں. من جملہ ان فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ ایسا ورد ہے، ایسی عبادت ہے اور ایسا اللہ عز و جل کا عطا کیا ہوا وظیفہ ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوتا ہے. بولیے سبحان اللہ. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر ہم جتنے بھی اعمال بجا لائیں ان میں انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی کجی، کوئی ریاکاری کا نمود، کسی قسم کا کوئی شائبہ رہ جاتا ہے. لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو فقط بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اللہ پاک نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یعنی بے شک اللہ پاک اور اس کے سارے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. لہذا تم بھی اے اہل ایمان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھو. تو اب حکم اللہ پاک بندوں کو دے رہا ہے اور بندہ وہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اے اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر رحمت جو ہے وہ بھیج. یعنی گویا اللہ بندے کو حکم دیتا ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. تو وہ اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہیں مانگتا، اپنی ذات کے لیے دنیاوی ہو یا ذاتی ہو اس کے لیے کچھ نہیں مانگتا، فقط محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر ہدیہ درود پاک پڑھتا ہے. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اس حوالے سے بھی مقبول ہی مقبول ہے کہ یہ قطعی ایک ہوتا ہے ظنی قبول اور یہ قطعی القبول عبادت ہے. لہذا محفل کی برکت کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. حضرات گرامی، حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ عز و جل کی ذات ستودہ صفات سے ہے اور وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر وہ احکام جو اللہ پاک نے ایک بندہ مومن کے ذمہ لگائے ہیں کہ وہ بجا لائے. حضرات گرامی، یہ حقوق جو ہیں اللہ پاک اور بندے کے درمیان ہیں، وہ چاہے تو معاف فرما دے
چاہے تو ان پر سرزنش کرے، ان پر گرفت کر لے، لیکن دوسری جو حقوق کا تعلق ہے وہ بندوں سے ہے، جن کا تعلق بندوں سے ہے، اور انہیں کہتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد جب تک بندے اسے معاف نہیں کریں گے، اللہ پاک کی ذات اسے معاف نہیں کرے گی۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، مفلس وہی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس دولت نہیں ہے، کثرت مال نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے زاد راہ نہیں ہے، اور دنیاوی مال و متاع نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل بروز قیامت ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، بہت ساری نیکیاں اس کے ساتھ ہوں گی، لیکن اس کے جو طلبگار ہیں، حقدار ہیں، وہ جمع ہو جائیں گے، اور وہ ایک کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اسے اس کی نیکی دے دی جائے گی، دوسرا کہے گا اس نے میری ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ یعنی طرح طرح کے الزامات جو اس وقت انسان جو ہے جن سے انکار کرنا مجال انکار نہیں ہوگا، ہر ایک حقدار وہ نیکیاں لے کر چلا جائے گا اور وہ تہی دامن رہ جائے گا۔ اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بھی ابھی حقدار باقی رہیں گے، تو اب کیا ہوگا؟ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، تو حقدار کو حق عطا کرنا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہی حقوق کا تحفظ، یعنی کمزوروں کو حق دینے، یتیموں کو حق دینے، اور اسی طرح بے آسرا کو حق دینے، غلامی سے انسانیت کو نجات عطا فرمانے، اور بتوں کی جو ہے پرستش سے آزاد کروانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ پاک نے آپ پر قرآن عظیم جیسا عظیم الشان جو ہے کتاب نازل فرمائی۔ اس کلام پاک کی آیت مبارکہ میں نے جو تلاوت کی، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی عبادت کرو اس رب عز و جل کی، اور وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد، اپنی پرستش کے بعد جس بات کا حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دوسرے مقام پر سورہ جو ہے 15ویں پارے میں بھی اللہ پاک ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اس کے سوا کسی کو پوجا نہ جائے اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ حضرات گرامی، اول الذکر آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، یعنی اللہ پاک قرآن عظیم فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار، یعنی اس کے والدین سب سے پہلا جو حق ہے حقوق کی دنیا میں، سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ، بآواز بلند کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عرض کی یا رسول اللہ حق سب سے زیادہ کس کا ہے؟ سب سے پہلے میرا جو ہے حقدار کون ہے؟ فرمایا اموں کے، تیری ماں، پھر فرمایا اموں کا، پھر فرمایا تیری ماں، عرض کی یا رسول اللہ پھر فرمایا اموں تیری ماں، پھر فرمایا وہ ابوک، اور تیرا باپ بھی، یعنی والدہ کا حق، والدین تو دونوں ہی انسان کے لیے برابر ہیں، دونوں کے ساتھ محبت اسی طرح ہے، دوستوں کا احترام برابر ہے، لیکن والدہ کی اہمیت اور اس کی ترجیح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا اسوہ کاملہ کہ جب آپ جہرانہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کی والدہ آ گئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی
کملی مبارک ان کے لیے بچھا دی اور انہیں ان پر بٹھا دیا۔ جس کملی کے لیے ساری دنیا ترستی ہے، جس کملی کے لیے جو ہے ساری امت جو ہے ترستی ہے، سرکار نے اپنی ماں کے نیچے اسے بچھا دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ یہ کون ہے خاتون کہ جن کی عزت دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ ان کی رضائی ماں ہے، یعنی حقیقی ماں نہیں تھی، رضائی، جن کا دودھ پیا تھا سرکار نے، ان کو اتنا اکرام اور اتنا عزت اور احترام عطا فرمایا۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسوہ کاملہ ہمارے لیے اور رہتی دنیا کے لیے قیامت تک ایسا اسوہ کاملہ ہے کہ جس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے صحابہ اکرام کی تربیت اسی نہج پر فرمائی، یہاں تک کہ اقلمہ صحابی جو ہیں ان کا واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ آپ بوقت نزاع ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قاصد بھیجا گیا کہ آپ کا غلام دنیا سے جا رہا ہے لیکن کلمہ اسے نصیب نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ سرکار خود تشریف لے آئے، بنفس نفیس اس کے گھر میں تشریف لائے اور اس کے سرانے پر کھڑے ہوئے، فرمایا اس کی والدہ ہے؟ فرمایا اس کی والدہ ہاں جی، اسے بلاؤ۔ بلایا گیا تو جب وہ آئیں تو سرکار نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ کا کوئی معاملہ ہے اپنے بیٹے کے ساتھ؟ فرمایا ہاں، یہ جو ہے ویسے تو بڑا اچھا نیک یعنی نمازی پرہیزگار آدمی ہے، لیکن اس کی یہ عادت ہے کہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ تو اب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس سے آپ راضی ہو جائیں، آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اسے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اصرار کیا، لیکن وہ برابر جو ہیں وہ کہتی رہیں گی میرا اس نے دل دکھایا ہے لہذا میں اس سے راضی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا پھر لکڑیاں جو ہے وہ اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ تو جب والدہ نے سنا کہ لکڑیاں کس لیے، فرمایا کہ اسے اس میں ان لکڑیوں کا لو جلا کر اس میں سے ڈال دیا جائے گا، زندہ جلا دیا جائے گا۔ تو فوراً والدہ کی چیخیں نکل گئیں، فرمایا نہیں سرکار میں اسے اپنا حق جو ہے وہ معاف کرتی ہوں۔ جو ہی والدہ نے ان کا حق معاف کیا ادھر ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ حضرات گرامی، تو گویا والدین کی رضا اللہ تعالیٰ کی، حضرت امام حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو بڑی صوفیاء کرام کی الگ باتیں ہیں۔ آپ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنگل میں اللہ اللہ کرنے کے لیے نکل گئے، اللہ کو دے، تو وہاں پتہ چلا کہ والدہ جو ہیں وہ گھر میں ہیں اور وہ بھی جو ہے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کھڑی ہیں۔ فرمایا بایزید تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ڈھونڈنے جنگل میں آ گیا، جبکہ اللہ جو ہے وہ اس کی رضا اور اس کے پانے کا ذریعہ تمہارے گھر میں تمہاری والدہ موجود ہے۔ اور ایسے اولیاء کرام بھی ہوئے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ اس آدمی نے فقط والدہ کی خدمت سے ولایت میں بہت بڑا مقام حاصل کیا، حالانکہ ولایت جو ہے وہ ایک معمولی نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھنے سے بھی قاصر، ہماری کئی نمازیں رہ جاتی ہیں، لیکن ولایت کا حصول جو اپنے من کو مارنا، اپنے جذبات کو، احساسات کو، اور جناب جنگلوں میں اور اسی طرح ریاضت جیسی بڑے ہوش ربا ان سے نفس کو امارہ کو مارنے کے بعد یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ لیکن والدہ اگر ایک ہی دعا دے دے تو وہ بندہ جو ہے ولایت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اور پھر حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر وہ حدیث بھی موجود ہے، غار میں جو آپ نے سن رکھی ہے کہ 3 مسافر جو جا رہے تھے اور انہوں نے جب ایک آندھی اور طوفان برپا ہوا تو وہ فوراً ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، تو ان میں ایک آدمی، ہر ایک نے جب وہ غار میں پناہ گزین ہوئے تو ایک پتھر آ کر اس نے اس غار کا دہانے پر یعنی اس کا منہ بند کر دیا۔ اب انہوں نے کہا اتنا بھاری پتھر کیسے ہم اٹھائیں گے؟ تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسا کرتے ہیں جو نیک عمل کیے ہیں ان اعمال کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو ایک کہنے لگا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں بکریاں جو ہے وہ مال اسباب، چونکہ اس زمانے میں یہی تھا، تو میں چرانے کے بعد جب واپس آتا تو دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے جو دودھ ہے وہ والدین کو پیش کرتا۔ ایک دن میں جب آیا واپس تو کچھ لیٹ ہو گیا،
تو والدین جو ہے والدہ سو چکے تھے تو بچوں کو بعد میں دیتا تھا، یہاں تک کہ بچے جو ہیں وہ جاگ رہے تھے لیکن والدین سو گئے، تو اب میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ بچے رو رو کر بلک بلک کر وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر میرے پاؤں میں سو گئے، لیکن میں نے انہیں نہیں دیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب والدین اٹھے تو سب سے پہلے میں نے انہیں دودھ پیش کیا، مولا یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو مولا اس جو ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما، یعنی اس عذاب سے اور اس مشکل سے۔ یہاں تک کہ دوسرا آدمی وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی وہ جو ہے چٹان سرکی، یعنی باہر سے اندر جو ہے وہ لائٹ آنے لگی اور انہیں تھوڑا سا حوصلہ ہوا، دوسرے نے کہا، دوسرے نے پھر اپنی آپ بیٹی بیان کی، تیسرے نے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان تینوں کی اس روداد سننے کے بعد اللہ پاک نے ان کی مشکل کو شائع فرمائی اور اس چٹان کو ہٹا دیا اور وہ باہر صحیح سلامت نکل آئے۔ حضرات گرامی، جہاں تک سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، واقعات تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا آنفا ربہ آنفا، سرکار نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اس کی خاک، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس کے والد یا والدین دونوں زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، یعنی والدین گویا کہ ایسا ایک قیمتی خزانہ ہے دعاؤں کا، جن کے والدین زندہ ہیں ان احباب میں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا قیمتی خزانہ ہے دعاؤں کا ایسا کہ ہم ان کی خدمت کر کے ان کا دل جیت کر، اب انہوں نے کیا دنیا میں یعنی اور کیا کرنا ہے، یا مطلب انہوں نے کون سی بڑی خواہشات کا اظہار کرنا ہے، لیکن کسی بھی چھوٹی چیز سے آپ اپنے والدین کا دل جیتنے کے بعد، ان کو خوش کرنے کے بعد، ان سے بہت بڑی دعائیں جو دنیا و آخرت میں، اور سرکار نے ارشاد فرمایا دنیا و آخرت میں ہماری ضامن اور کامیابی کا زینہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق بڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کو سناؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے، میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ فلاں علاقے کا ایک قصاب ہے وہ تمہارا جنتی ساتھی ہے، فلاں علاقے کا ایک قصاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شوق بڑا کہ میں اپنے جنتی ساتھی کو دنیا میں ذرا ملاقات تو کر لوں کہ وہ یعنی کس مزاج کا آدمی ہے، کس قسم کا۔ اللہ پاک نے تو بتا دیا، یعنی اس کے پیشے کے حوالے سے وہ قصاب ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے ہدایت کے مطابق اس آدمی سے ملنے کے لیے چل پڑے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی سے جا کر ملے، اسی طرح بازار میں وہ اپنا گوشت جو ہے وہ کاٹا تھا جس طرح کہ اس کا کام تھا۔ اب وہ اس کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا اپنا مختصر تعارف کروایا کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں، تو آج میں تیرا مہمان ہوں۔ اب شام تک اس نے گوشت جو ہے وہ سارا بیچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کی مائیت میں اس کو یعنی اس کے گھر گئے تو دیکھا کہ اس نے ایک زنبیل رکھی ہوئی ہے کہ جس کے اندر اس کے والدین بالکل جو ہے نحیف اور لاغر اور ناتواں ہیں، اور وہ جناب سب سے پہلے ان کو کھانا دیتا ہے، گھر میں جا کر سب سے پہلے ان کی خدمت کرتا ہے، ان کو کہ منہ میں وہ کھانا ڈالتا ہے، اور ان کی خاطر تواضع کرنے کے بعد پھر وہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ اپنا مکالمہ، یعنی ہاں آپ کیسے آئے، کس طرح کون ہے، تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرا جنتی ساتھی ہے اور تیرا عمل بھی میں نے دیکھ لیا کہ تو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتا ہے، اللہ پاک نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پہ کروڑوں اربوں درود و سلام۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات جنت میں گیا تو میں نے وہاں حضرت حارثہ بن نعمان صحابی رسول ہیں، حضرت حارثہ بن نعمان
حضور کے پڑوسی تھے، آپ کے بالکل پڑوس میں رہتے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ گھر میں نہیں ٹھہرتے تھے، یعنی گھر میں فرصت کے اوقات جو ہیں وہ باہر نکل جاتے کہ کہیں سرکار کے گھر کی آواز، گھر والوں کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، یعنی اتنے غیرت مند صحابی۔ اور ایک موقع پر وہ روایت میں آتا ہے کہ آپ باہر تشریف لائے، یعنی حضرت حارثہ بن نعمان آئے، دیکھا کہ سرکار جو ہیں ایک کھلی جگہ پہ کھڑے ہیں مدینہ منورہ میں، ایک آدمی آپ سے باتیں کر رہا، تو حضرت حارثہ جو ہیں وہیں پہ ذرا دور رک گئے، ادھر ادھر یعنی ٹائم پاس کرنے لگے کہ کب یہ آدمی دیکھیں، اور غصہ آ رہا تھا انہیں کہ یہ آدمی کتنا اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، اور ان کے ساتھ اتنی طویل گفتگو وہ بھی کھڑے کھڑے کر رہا ہے۔ تو انہیں یعنی یہ بات جو ہے ناراضگی کا باعث بن رہی تھی، اور غصہ آ رہا تھا، اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ میں کس طرح، کیونکہ سرکار کی ذات کھڑے ہیں، لہٰذا ان سے یہ نہیں بن پڑا کہ میں سرکار کے سامنے ان سے کوئی بدتمیزی یا ان سے کہوں۔ یہاں تک کہ کافی دیر گزرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حضرت حارثہ بن نعمان آئے، فرمایا حارثہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون تھا؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبرائیل تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حارثہ بن نعمان مجھے سلام کرتا تو میں اسے سلام کا جواب دیتا، یعنی ان کی شان یہ ہے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جب گیا تو حضرت حارثہ بن نعمان کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دی، قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کے غلام حارثہ بن نعمان ہیں۔ تو جب واپس آئے صحابہ کرام کے سامنے آپ نے حارثہ بن نعمان سے مخاطب فرمایا، تو صحابہ کرام میں یہ تجسس بڑھا کہ یہ کس وجہ سے اتنا مقام اور مرتبہ کہ جنت جو ہزاروں لاکھوں سال بعد اس کا معاملہ ہونا ہے، اور پھر حضرت حارثہ بن نعمان وہاں جنت میں تشریف فرما ہوں گے۔ تو فرمایا اس لیے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کر۔ اندازہ لگائیں، یعنی ہر ایک صحابی رسول جو ہے، ہو حضرت حارثہ بن نعمان ہو یا دیگر صحابہ کرام، انہوں نے عملی طور پر ہمیں یہ بتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ جو ہیں تو ایمان لائے، والدہ ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی، حضور کی بارگاہ میں دست بدعا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا ہے، تو سرکار نے اپنے ہاتھ اٹھا اللہم اہدی ابو ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اتنے یقین کے ساتھ بھاگے گھر پہنچے کہ دیکھتا ہوں کہ میں پہلے پہنچا ہوں یا سرکار کی دعا پہلے پہنچی ہے، لیکن چونکہ ادھر اجابت کی اعلیٰ حضرت نے بڑے خوب فرمایا ہے کہ ادھر سے حضور کی بارگاہ میں اس زبان اقدس سے کلمات نکلے، ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر پہنچے تو والدہ جو ہیں وہ غسل کر رہی ہیں اور جناب اس کے لیے تیاری کر رہی ہیں ایمان اور اسلام کے لیے۔ حضرات گرامی، والدین کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا، فرمایا کہ تمہارے سامنے کوئی ایک جو ہے یا ان دونوں یا کوئی ایک جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر کیا کرو؟ ان کے لیے دعا بھی کرو، اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے جو ہیں یہ ہاتھ جو ہیں ان کے لیے رحمت کے ساتھ، ان کے لیے جو ہے نرمی کے ساتھ ان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے رب، اے پالنے والے، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے۔ اب یہاں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میں رب کا لفظ جو ہے وہ بڑا قابل غور ہے، یعنی ایک طرف یہ رب پہلا لفظ جو ہے اللہ پاک کی ذات کے لیے، رب ارحمہما، اے رب تو رحم فرما ان دونوں پر، کما ربیانی جیسا انہوں نے مجھے پالا۔ لفظ ایک ہی ہے رب، لیکن ایک رب خالق کے لیے ہے اور وہی لفظ مخلوق کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی، جس طرح انہوں نے مجھے پالا۔ تو معلوم ہوا کہ
اللہ عز و جل اپنے بندوں کو اپنے اوصاف اور اپنا کمال جو ہے اپنی یعنی صفت کا پرتو اس کا فیض عطا فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ فیض اللہ پاک نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن پاک میں موجود ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے، اور اسی طرح کوڑی جو ہیں جو جماندرو یعنی جو پیدائشی کوڑی ہوتے تھے ان کے پاس آتے، اللہ پاک کے حکم سے وہ انہیں شفا عطا فرماتے، اور اسی طرح یعنی آپ پرندے بنا کر مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتے۔ تو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کو جو ہے اللہ پاک نے حضرت سلیمان پیغمبر منطق الطیر کا علم عطا فرمایا، آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا، ہر نبی کو اللہ پاک نے جدا جدا معجزات اور جدا جدا علوم عطا فرمائے۔ اس کا یہ اور ہمارے سرکار کو تو فرمائے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، یعنی آپ کو وہ تمام معجزات، یعنی دم عیسیٰ ید بیضات دئی آنچا خوبہ ہمامہ تو تنہا داری، یعنی ان کو جدا جدا معجزات عطا فرمائے۔ سرکار کو اتنے تمام انبیاء کرام کے برابر سب سے بڑھ کر معجزات، یعنی ایسے معجزات کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا حد و شمار نہیں ہے۔ حضرات گرامی، تو یہاں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ بعض ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جناب عام سادہ ذہنوں کو یہ الجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ غوث، قطب، خواجہ غریب نواز، گنج شکر اور اسی طرح کے ان ناموں سے جناب یہ نعوذ باللہ یہ شرک ہیں، حالانکہ یہ نام اللہ پاک کے نہیں ہیں، یہ اللہ پاک کے نام نہیں ہیں، ایک اطلاق ان پر ضرور ہے، لیکن یہ اللہ پاک۔ اور پھر آیہ مبارکہ عام سادہ انسان جو ہے اس کے لیے وہ اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم کی آیت جو قرآن پاک میں 3-4 مرتبہ مذکور ہے، تو یہ آیہ مبارکہ بطور استدلال کی یہ نام ہے جو تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں، تو اللہ پاک نے ان ناموں کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب یہ بات تو بڑی یعنی اسپیسیفک ذہن میں بیٹھتی ہے کہ یار واقعی یہ نام ہے، حالانکہ یہ نام نے وہ آیہ مبارکہ جس کا شان نزول اللہ پاک نے کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ حبل اور اسی طرح تم نے یہ لات اور منات جو نام رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک بت کا الگ الگ تم نے کہا یہ بارش کا ہے، یہ جناب ہمارے کھیتی باڑی کا ہے، یہ پانی کا ہے، تو انہوں نے جدا جدا بت بنا رکھے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے کوئی سند اللہ پاک نے نازل نہیں فرمائی۔ تو اب جو ہیں وہی لوگ جو ہیں انہی بتوں والی آیات حضرات انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کرام کے یعنی کرامات پر انہیں چسپاں کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حالانکہ یہ غوث، ابدال، قطب اور اسی طرح خواجہ غریب نواز، گنج شکر، یہ وہ نام ہیں کہ اللہ پاک نے جس طرح کہ اپنے انبیاء کرام کو مختلف معجزات سے نوازا، انہیں مختلف قوتیں عطا فرمائیں، کسی کو منطق الطیر عطا فرمایا، کسی کو جادو کا توڑ موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، اور اسی طرح کسی کو اسماء کا علم الاسماء عطا فرمایا، اور اسی طرح حضرت سلیمان پیغمبر کے جنات سرکش جو ہیں ان کے آگے مطیع و فرمان بردار، ہوا تک جو ہے آپ کے مطیع و فرمان بردار ہوتی تھی۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں یعنی اولیاء کرام کو بھی ان کرامات سے نوازا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز جو کہ انڈیا میں آپ دیکھیں پوری دنیا میں سب سے بڑا لنگر جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز، حضور سیدنا غوث پاک، غوث اعظم، یعنی بہت بڑے مددگار۔ تو یہ اس کا اطلاق جو ہے آپ پر مجازی ہے، حقیقی جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات۔ فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ تو حکیم، جیسا کہ ہم کہتے ہیں حکیم صاحب، تو حکیم بھی تو اللہ پاک کا نام ہے، حکیم کہنا بھی شرک ہونا چاہیے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں مولانا صاحب بیٹھے ہیں، قرآن پاک میں دعا ہے انت مولانا، اے ہمارے مولا، تو اے رب تو ہمارا مولانا ہے، لیکن آپ دیکھیں ہر داڑھی والے کو مولانا صاحب ذرا رضا دی، گاڑی میں دیکھیں جہاں بھی جائیں مولانا صاحب، تو مولانا کا لفظ بھی جو ہے اس سے بھی شرک ہونا چاہیے اگر ان کی اس یعنی بونڈی استدلال پر جائیں۔
تو یہ شرک کیوں نہیں نظر آتا؟ حضرات گرامی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک ایک مجاز ہے اور ایک حقیقت ہے۔ حقیقی مددگار، حقیقی مشکل کشا اللہ پاک کی ذات ہے، اور اس کے بندے جو ہیں اس کی بارگاہ میں وسیلہ اور مظہر عون، ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہمارے بڑوں سے لے کر یعنی ہمارے اسلاف سے لے کر آج تک وہ کیا ہے؟ مظہر عون الہی، یعنی اللہ پاک کی مدد کے مظہر ہیں۔ اسی طرح یہاں سے بات دوسری طرف نکل گئی، فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا عز و جل ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو والدین کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کرنا اور والدین کی خدمت اور والدین سے دعاؤں لینے کا ذریعہ جو ہے اللہ پاک نے، جس کے والدین زندہ ہوں ان کے لیے تو یہ معاملہ ہے، لیکن جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ نہیں کہ وہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما، اکثر میں یہ بات بتاتا ہوں، فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کی کسی ایک کی یا دونوں کی قبر کی زیارت کرتا ہے، من زارا، سرکار نے کیا فرمایا؟ زارا یزورو یعنی زیارت کرنا۔ فرمایا جو کوئی اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے کسی ایک کی یا دونوں کی، کل یوم الجمعہ، ہر جمعے کے دن، ہر جمعے والے دن، کاتب اللہ عند اللہ برا، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کی وہ مسلسل جمعے کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے کہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اسے نیکوکاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے ہر جمعہ جو ہے یہ آپ معمول بنا لیں۔ جن کے والدین بقید حیات ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کر کے، ان کا دل جیت کر اور ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں۔ اور جن کے والدین جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا و استغفار کے ساتھ ساتھ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب مسلسل ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم عید والے دن ضرور جانا ہوتا ہے، عید والے دن بھی جائیں، یہ نہیں میں کوئی عید والے دن نہ جائیں، لیکن جمعۃ المبارک کو ضرور جایا کریں۔ سرکار نے حکم فرمایا، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو ہے زیارت قبور کے لیے، پہلے حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں زیارت قبور سے پہلے منع کیا تھا، فزوروها، تو اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے عبرت کا باعث اور جو ہے تمہارے لیے کیا ہوں گی، نصیحت اور سبق آموز ہوں گی۔ حضرات ویسے بھی قبرستان کی زیارت کرنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، لیکن والدین کی قبر کی زیارت جو ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب، خصوصاً جو ہے اولاد کے لیے، اور وہ اولاد بھی بڑی نیک بخت ہے اور خوش نصیب ہے جو اپنے والدین کو دعا و استغفار میں یاد کرتی ہے۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار نبی و شفیع رحمت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان ہے کہ میری امت کے بعض افراد جو فوت ہوں گے تو ان کے پاس جو ہے وہ اتنا جو ہے آخرت کا سرمایہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے لیے آخرت کی نیکیاں ڈھیروں نیکیاں نہ ہوں گی، لیکن کل بروز قیامت جب وہ آئیں گے میدان حشر میں تو نیکیوں کے پہاڑ ان کے ساتھ، تو وہ کہے گے یا اللہ یہ تو اتنی زیادہ نیکیاں میں نے نہیں کی، اتنی زیادہ نیکیاں یہ نیکیاں کدھر سے آ گئی؟ تو اسے کہا جائے گا ولد استغفار ولدک، یہ تیری اولاد تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے عطا ہوا۔ تو والدین کے لیے استغفار، ان کے لیے نوافل، جس طرح جو ہے نوافل پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اسی طرح نفلی روزے رکھ کر انہیں ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، کسی غریب مسکین کی مدد کر کے سب سے بڑا جو ہے حصول ثواب کا ذریعہ ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا والدہ کا انتقال ہوا، تو میں کیا فرمایا کہ ان کے لیے ان سے منسوب پانی کا انتظام کر دے، کیونکہ ان دنوں جس چیز کی کمی ہو اس چیز کا جو ہے انتظام کر دیا جائے، تو اللہ پاک جو ہے ان کو اس کا جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صحیح بخاری مسلم کے اندر
باقاعدہ یعنی ام سعد کا کنواں آج تک مشہور ہے، ام سعد والی روایت کہ حاضر لی ام سعد، آج بھی مدینہ منورہ میں ان کا کنواں جو ہے ان سے منسوب ہے۔ حضرات گرامی، تو والدین جن کے فوت ہو جائیں ان کے اس لیے ایصال ثواب، اور اسی طرح اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اتنی بڑی بڑی دیگیں ہی پکائے تب ہی ایصال ثواب ہوگا، ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہیں، اور اسی طرح مختصر سا وہ اہتمام کر کے بھی انہیں ایصال ثواب کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات والدین کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین بقید حیات ہیں انہیں صحت و تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور ان بچوں وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے دنیا و آخرت میں ڈھیروں نیکیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر سکتے ہیں، اور جن کے والدین جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار کے عمل سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا گویا کہ والد کے ساتھ، اسی طرح والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ، یعنی جن کے ساتھ جو ہے ان کا بیٹھنا اٹھنا تھا زندگی میں، ان کے ساتھ نیک معاملہ کرنا گویا کہ والدہ کو خوش کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔